موہت اپنی بہن سے ڈسکس کرتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اب مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ میں اپنی ملیحہ کو واپس حاصل کر لوں گا، کیونکہ فائنلی وہ روحام کا گھر چھوڑ کے اپنے گھر واپس آ چکی ہے۔ موہت کی بہن کو اپنے بھائی پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کا ہنستا بستا گھر خراب کر کے آخر میرے بھائی کو ایسی کون سی خوشی مل جائے گی۔ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن موہت کہتا ہے کہ ملیحہ اب صرف میری محبت نہیں بلکہ میری ضد بھی بن چکی ہے، جب تک میں اسے اس روحام سے چھین نہیں لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری طرف موہت اب اپنی ماں سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتا جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ملیحہ اور موہت کے درمیان درار ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں ہے۔ اسے تو جیسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ اب موہت کی ماں بار بار موہت سے بات کرنے کی، معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن موہت اپنی ماں کو یکسر اگنور کر کے آفس کے لیے نکل جاتا ہے، اور جب آفس سے واپس آتا ہے تب بھی خود کو کمرے کی حد تک محدود کر لیتا ہے۔ اب یوں ہی موہت کی ماں کو موقع مل جاتا ہے موہت سے تھوڑی بہت بات کرنے کا، تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے کہتی ہے کہ موہت کب تک اپنی ماں سے یوں ہی ناراض رہو گے، پلیز مجھے معاف کر دو، اور اگر تم کہتے ہو تو میں اس لڑکی سے بھی جا کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتی ہوں۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو نا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی اس شادی کے لیے نہیں مان رہی۔ ایک دفعہ مجھے موقع دو جب میں اسے معافی مانگوں گی کہ یہ سب میری غلطی تھی، موہت کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تم سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ تو موہت اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پہلی بار خنجر پیٹھ میں بے خبری میں گھونپا گیا تھا، اب دوبارہ ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، مجھے ملیحہ کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے مجھے بہت اچھے سے پتا ہے۔ ادھر ملیحہ کا تو رو رو کے برا حال ہے، روحام کو یاد کرتی ہے، اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن روحام کا دل تو جیسے پتھر کا ہو چکا ہے، ملیحہ کا نمبر ہی بلاک کر دیتا ہے، آفس جاتی ہے تو ملنے کے لیے بھی صاف انکار کر دیتا ہے۔ ملیحہ کو سارا غصہ اس موہت پہ آتا ہے کہ اس نے آ کے میری ہستی بستی زندگی برباد کر دی، اور موہت اگلے دن ایک دفعہ پھر ملیحہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، اسے احساس دلانے کہ وہ جس آدمی کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، وہ تو ملیحہ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم اس خود غرض انسان سے کیا توقع لگا رہی ہو جسے نہ تمہاری محبت کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی تمہاری اس حالت کی۔ تم پریگننٹ ہو اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اسے تو چاہیے تھا کہ تمہارا پہلے سے بھی بڑھ کے خیال رکھتا، لیکن اس نے تو تمہیں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال کے یوں پھینک دیا جیسے تم اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ میری محبت کیا تمہیں نظر نہیں آتی ملیحہ؟ میں تمہیں پہلے بھی چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہارے اس بچے کے ساتھ اپنانے کو تیار ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اس بچے کو ایک باپ بن کے پالوں گا۔ ملیحہ موہت کو آئینہ دکھاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ جب میرے اوپر مشکل وقت تھا، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب میری ماں مر رہی تھی، تب تم کہیں بھی نہیں تھے۔ ایسے میں روحام نے میرا ہاتھ تھاما اور میری مرتی ہوئی ماں کی اتنی خدمت کی کہ میں اس کے اس احسان کا بدلہ کبھی چکا ہی نہیں سکتی، اور ویسے بھی میں کسی کے نکاح میں کھڑی ہوں موہت، میرے لیے کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ موہت ملیحہ سے کہتا ہے کہ اچھا، تو اس لیے تم میری محبت ٹھکرا رہی ہو کہ تم اس خود غرض انسان کے نکاح میں ہو؟ تو بے فکر ہو جاؤ ملیحہ، اب میں تم سے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کروں گا جب تک وہ تمہیں ڈائیورس نہیں دے دیتا، اور اسے یہ بہت جلد کرنا ہوگا۔ ملیحہ تو موہت کی یہ بات سن کے گھبرا جاتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے کہ موہت تم کچھ ایسا نہیں کرو گے؟ میں روحام سے طلاق لینا نہیں چاہتی، لیکن موہت فیصلہ کر چکا ہے کہ روحام سے ملے گا اور اسے کہے گا کہ جب تم نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مکمل طور پہ نکالو، اور روحام کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ ملیحہ بھی بس اپنی ڈیلیوری اور طلاق کے انتظار میں ہے، وہ تو دن گن رہی ہے کہ کب یہ سب ہو اور ہم دونوں شادی کر سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ روحام جب یہ سب سنے گا تو ملیحہ کو طلاق دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ ملیحہ تو یہ سوچ کر خوف زدہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ملیحہ کا کیا بنے گا، لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب روحام کی ماں کو ملیحہ پہ پورا ٹرسٹ ہے تو ملیحہ اور ان کا آپس میں آخر کانٹیکٹ کیوں نہیں ہو رہا کہ ملیحہ انہیں ساری بات بتا سکے اور اپنی پوزیشن کلیئر کر سکے۔
ادھر کبیر اپنے وکیل اور پھپھو کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر مجھے 2 دن مزید اس قید خانے میں اس جیل میں رہنا پڑے تو میں باہر آ کے آپ سب کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اب کبیر کی پھپھو تو ایسی خود غرض عورت ہے جسے پتہ بھی ہے کہ کبیر ثنا کو کس قدر مارتا رہا ہے، اس کے ساتھ کتنے برے طریقے سے پیش آتا رہا ہے۔ اس کا بس چلتا تو ثنا کو شاید جان سے ہی مار دیتا، لیکن اس کے باوجود کبیر کی رہائی کے لیے ثنا کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کی منت سماجت کرتی ہے کہ اگر تم کبیر کو ایک آخری موقع دے دو تو میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اب کبیر تمہارے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بہت بہتر انسان بن چکا ہے کیونکہ وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہا ہے۔ حالانکہ پھپھو اچھے سے جانتی ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، تبھی ثنا پھپھو سے صاف کہہ دیتی ہے اور شکر ہے کہ ثنا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ایموشنل پھول نہیں بنی کہ کبیر جیسے لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے نہ تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے خلا کا کیس واپس لے سکتی ہوں۔ اب یہاں پر ثنا کے باپ کی بے وقوفی سمجھ نہیں آتی کہ جب خلا کا کیس کر ہی رکھا ہے اور 2-3 مہینے میں خلا ہو جانی ہے تو اسے ایسی کون سی جلدی ہے کہ کبیر کی رہائی کے لیے اس کے وکیل کے سامنے شرط رکھ دیتا ہے کہ کبیر اگر ثنا کو طلاق دے دے تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں اور اسے اس قید سے رہائی مل سکتی ہے۔ اب وکیل اور پھپھو جب کبیر کے پاس ثنا کے باپ کی یہ شرط لے کے جاتے ہیں تو کبیر پہلے تو بہت اچھلتا ہے کہ میں ثنا کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن پھپھو کبیر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم نہیں بھی چھوڑو گے تو وہ خلا کے ذریعے یہ رشتہ ختم کر سکتی ہے، تمہیں فی الحال اپنی جیل سے رہائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو کبیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں طلاق نامہ بھیج دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ جیل سے باہر آ جاؤں اس ثنا اور اس کے ماں باپ کا جینا حرام کر دوں گا۔ دوسری طرف ثنا کے فادر جب روحام کے پاس اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگنے جاتے ہیں تو روحام انہیں اپنے آفس سے چلے جانے کا کہتا ہے اور انہیں صاف انکار کر دیتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ثنا کے فادر تو بہت ہی ڈس اپوائنٹ ہو کے روحام کے آفس سے نکلتے ہیں اور دل ہی دل میں بہت پچھتاتے ہیں کہ میری بیٹی اگر روحام سے شادی کر لیتی تو آج اس کی زندگی میں اتنے دکھ اور تکلیفیں نہ ہوتے۔ اور دوسری طرف روحام جو ثنا کے فادر کو تو ذلیل کر کے آفس سے نکال دیتا ہے، لیکن اسے ثنا کے حالات جان کے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ثنا کے فادر نے تو کبیر کے ساتھ ثنا کی شادی اسی لیے کی تھی کہ ان کی بیٹی عالی شان زندگی گزارے گی۔ لیکن روحام کو جب پتہ چلتا ہے کہ کبیر نے کس طرح سے ثنا کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا تو بہرحال ثنا روحام کی پہلی محبت تو ہے، اس کے دل کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اپنا دل سخت کر لینا چاہتا ہے ملیحہ اور ثنا دونوں کے حوالے سے۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ ثنا اور روحام کی اچانک کہیں ملاقات ہوتی ہے، کسی پارٹی پہ دونوں ہی انوائٹڈ ہوتے ہیں۔ ثنا کو دیکھ کے روحام کا دل ایک دفعہ پھر جیسے دھڑکنا بھول جاتا ہے اور ثنا بھی روحام کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا روحام کا دل ایک دفعہ پھر ثنا کے لیے پگھلے گا اور وہ اسے اپنانے کا فیصلہ کر لے گا، جبکہ دوسری طرف موہت جو روحام سے ملے گا کہ وہ ملیحہ کو طلاق دے دے، تو کیا موہت کے کہنے پہ روحام ملیحہ کو طلاق دے دے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔